تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوابوں کی تعبیریں کے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی آپ کی کالز، آپ کے میسیجز سلسلے میں شامل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت، ترقی معرفت اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کے لیے پیش خدمت کرتا ہوں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں پر درود بھیجو تو مجھ پر بھی درود بھیجو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حکایت سنانا چاہوں گا کہ یہ جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، اور بزرگان دین کے بارگاہ میں جب کوئی خواب بیان کرتا تھا تو اس کی تعبیر کو بیان فرماتے تھے، تو بعض اوقات بڑے حیرت انگیز اور گناہوں سے بچانے والے واقعات بھی رونما ہوتے تھے، جہاں اس کی ایک برکت یہ ہے کہ ہمیں کسی آئندہ پیش آمدہ مسئلے کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، کسی آزمائش کی طرف، دکھ کی طرف، تکلیف کی طرف معلوم ہوتا ہے، توجہ جاتی ہے۔ وہیں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی کتابوں میں پڑھنے کو ملا کہ بعض اوقات سامنے والا جو خواب بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ گناہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے جس کا خود اس کو بھی علم نہیں ہوتا، نادانستہ طور پر اس میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن خواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایسا اشارہ مل جاتا ہے جس کو تعبیر بیان کرنے والا محسوس کرتا ہے کہ جب بعد میں اس کی تحقیق کی جاتی ہے، غور کیا جاتا ہے، تو بات ویسی ہی نکلتی ہے۔ ایک واقعہ پڑھنے کو ملا تھا، میں نے چاہا کہ آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ خوابوں کی تعبیر کے علم میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں، مقتدا ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنا خواب بیان کیا کہ حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ زیتون کا درخت ہے اور میں اسے سیراب کر رہا ہوں، لیکن پانی سے نہیں، روغن زیتون سے ہی اسے سیراب کر رہا ہوں، یعنی جو آئل ہوتا ہے، زیتون کا تیل ہوتا ہے، اسی سے میں اسے سیراب کر رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے عقد میں، یعنی تمہارے نکاح میں جو عورت ہے وہ تمہاری محرم ہے، کوئی رضائی رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ جس سے نکاح ہو اس سے رضائی رشتہ ہو، یعنی محرم سے نکاح ہو نہیں سکتا، ناجائز ہوتا ہے، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا، توجہ نہیں تھی۔ بعد میں اس نے تحقیق کی کہ ظاہر بتانے والے اتنے بڑے امام ہیں اور خوابوں کی تعبیر یہ ایک علم ہے، ضرور اس کے ضمن میں کچھ نہ کچھ ہوا کرتا ہے۔ اس نے جا کے معلومات کی ہوں گی کہ جو میرے گھر میں، میرے عقد میں، میرے نکاح میں جو عورت ہے اس سے میرا کیا رشتہ تھا، یہ کہاں سے آئی، اس کے بارے میں معلومات کی گئی، تو بعد میں یہی ثابت ہوا کہ وہ دودھ کی رشتے میں اس کے ساتھ منسلک تھی، اور رضائی بہن ہوگی، اور رضائی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے، تو اس نے پھر اس سے علیحدگی اختیار کی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر کے ذریعے جو ہے وہ کسی پوشیدہ امر، کسی پوشیدہ بات کے بارے میں بھی علم ہوا کرتا ہے، اور اس طرح کے حیرت انگیز جو واقعات ہیں ان سے کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور جو بیان کرنے والا اپنے مرتبے کے مطابق جو ہے اسے بیان کرتا ہے، جو جتنا جانتا ہے اتنا زیادہ اس کے بارے میں وہ بیان کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک حکایت تھی، میں نے چاہا کہ آپ سے شیئر کروں، اور اس طرح کی حکایات سن کر ایک رغبت بھی بڑھتی ہے کہ ہمیں بھی خواب کی تعبیر سے متعلق معلومات ہونی چاہیے،
اور اسی رغبت کا اظہار آپ اپنی کالز کے ذریعے کرتے ہیں، میسیجز کے ذریعے بھی کرتے ہیں، تو اولاً آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں. آپ منتظر ہوں گے جنہوں نے اپنی کال ریکارڈ کروائی ہوگی کہ کب ہمارا نمبر آتا ہے، تو آپ ہی کی طرف اب پیش قدمی ہے. سنائیے پہلے کالر کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں. میں کم و بیش 12 مرتبہ یہ خواب دیکھ چکا ہوں، خواب میں وضو کرنا اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کراچی سے اقبال بات کر رہا ہوں. میرے بچوں کی امی نے ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ چاند پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ واضح لکھا ہوا ہے اور اس کو دیکھ کر انہوں نے دعا مانگی ہے. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دیں. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی مزید. جی محمد ظہیر عباس ستاری بات کر رہا ہوں. جی میں نے دیکھا ہے کہ میں امرود توڑ رہا ہوں اور ان کو کاٹ کر کھا بھی رہا ہوں. خواب میں دیکھا ہے اور باغ میں چلتے رہا ہوں، وہاں سے میں نے امرود توڑے اور وہاں سے میں نے کاٹ کر کھائے بھی ہیں. مہربانی کر کے آپ اس کی تعبیر بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل ضرور عرض کرتے ہیں. تو پہلی جو کالم میں موصول ہوئی اور اس میں وضو کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو لگتا ہے کہ یہ عبادت کی طرف راغب معلوم ہوتے ہیں. وضو کرنا، نماز میں اپنے آپ کو دیکھنا، یہ عبادت میں پختگی کی علامت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے اور مزید آپ عبادات کی طرف، نیکیوں کی طرف کوشش کیجیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو اور زیادہ نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوگی. اور 12 مرتبہ انہوں نے دیکھا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں زمانے میں کہ خواب بھی دیکھتے ہیں تو نسبت کے مطابق دیکھتے ہیں. بہرحال جو جیسے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے اسی طرف جو اس کی توجہ ہوتی ہے. تو عدد ہوا کرتے ہیں، کوئی عدد کسی چیز کو مینشن کرتا ہے. 12 کا عدد جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو توجہ جاتی ہے 12ویں شریف کی طرف. اور خواب تو خواب ہے، ظاہر اس پہ بندے کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن جاگتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ میں نے 12 مرتبہ یہ کام کیا تو فوراً توجہ جاتی ہے کہ ضرور عاشق رسول ہوگا. 313 کا عدد، اسی طرح اور اعداد کا بھی بہرحال انڈیکیشن ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت عطا فرمائے. دوسری جو کال کی ہمارے اسلامی بھائی نے، اور چاند پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے بچوں کی امی نے دیکھا، تو اس میں مبارک کی زیارت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کی بھی زیارت کرتے ہیں تو یہ مبارک ہوا کرتا ہے، تعبیر کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. اور جو تیسری ہمیں کال کی اسلام بھائی نے، امرود کو انہوں نے دیکھا کہ درخت سے انہوں نے امرود کو توڑا ہے اور اس کو پھر کھایا بھی ہے. اگر وضاحت کر دیتے تو زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن میں دونوں کنڈیشنز بیان کر دیتا ہوں کہ امرود ایک پھل ہے، وہ جس نے کھایا وہ اگر خوش ذائقہ ہے، اچھا ذائقہ ہے، شیریں ہے، میٹھا امرود ہے، وہ اگر کھایا تو اسے حلال مال ملے گا، نعمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے دنیاوی طور پر آسائش میسر ہوگی. اور اگر امرود جس نے کھایا وہ ترش ذائقے کا ہے، کچا ذائقہ ہوتا ہے، اور کسیلا سا بھی امرود ہوتا ہے. کچا جب ہوتا ہے تو زبان پر اس کا ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے اور وہ میٹھا نہیں ہوتا. تو اگر بے ذائقہ، بد ذائقہ، ترش ذائقے والا امرود اگر کسی نے کھایا تو وہ غم کی علامت ہوتا ہے. تو آپ غور کر لیجئے گا کہ آپ نے امرود کھایا تھا تو جب جاگے تھے تو منہ کا ذائقہ کیسا تھا. تو اگر اچھا ذائقہ تھا تو اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ملنے کی جو ہے وہ علامت ہے. نیت بھی کر لیجئے کہ مجھے اگر مال ملا، دولت ملی، کوئی بھی دنیاوی نعمت ملی تو میں انشاءاللہ عز و جل اسے شریعت کے مطابق خرچ کروں گا، استعمال کروں گا، رب عز و جل کی بارگاہ میں اسے پیش کروں گا. اچھی اچھی نیتیں بھی کریں گے اور واقعی نیت دل میں حاضر ہوگی تو ثواب ملے گا، کیونکہ نیت کا ثواب بہت زیادہ ہوا کرتا ہے اور مدنی ماحول کے اندر نیتوں کی ترغیب بھی بکثرت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو ثواب کا میٹر جو ہے وہ جلد جاری ہو جائے گا. بڑھتے ہیں مزید کالز کی طرف، سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں سفر کر رہا ہوں اور جس گاڑی میں سفر کر رہا ہوں وہ گاڑی بہت تیز چلتی ہے، اور میں کبھی خواب میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں. یہ تعبیر بتا دیں. جی ماشاءاللہ، درود و دعا عبادات میں سے ہے. نیک خواب ہوتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا،
یا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے دیکھنا، دعا بھی عبادت بلکہ افضل ترین عبادات میں سے ایک ہے، اور سفر کرنا یہ اچھا ہوتا ہے۔ حالات کی تبدیلی سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے کہ اگر برے حالات ہیں، مقروض ہے، بیمار ہے دیکھنے والا، کسی آزمائش میں، کسی خوف میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالی امن عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا۔ مقروض ہے تو اس کو بارے قرض سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور ویسے بھی جب اس کو بیان کیا ہے تو ان روایات سے علماء کرام نے ریفرنس لیا ہے کہ جس میں سفر کے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، سفر کرنے کی برکتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ ویسے بھی مشہور مقولہ ہے سفر وسیلہ ظفر ہوتا ہے، تو جو بندہ سفر اختیار کرتا ہے تو اس کو بہتری نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ بندے پر ہے کہ وہ سفر کس طرح کا اختیار کرتا ہے، کس طرح کے سفر کی نیت رکھتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا جو خواب ہے وہ حالات کی تبدیلی سے اس کی تعبیر ہے۔ تو اگر آپ کسی آزمائش میں ہوں گے، مرض میں ہوں گے، کسی تکلیف کے اندر ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل جلد یا بدیر، ابھی آپ نے چونکہ بیان نہیں کیا کہ خواب آپ نے رات میں دیکھا، دن میں دیکھا اور کس حصے میں دیکھا، ورنہ یہ بیان کیا جاتا کہ جلد یا بدیر اس کی تعبیر جو ہے وہ کب ظاہر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ حالات میں جو تبدیلی ہو وہ بہتری کی جانب ہو، ورنہ حالات میں تبدیلی بعض اوقات آزمائش والی بھی ہوتی ہے، لیکن سفر سے جو تبدیلی ہوتی ہے وہ برائی سے اچھائی کی جانب ہوتی ہے، بہتری کی جانب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہتری نصیب ہوگی۔ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرے وبرکاتہ۔ بچوں کی امی کی والدہ فوت ہو گئی ہے، اکثر خواب آتے ہیں، کوئی فنکشن ہے جس میں زندہ شامل ہے، خواب میں وہ ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے اور بات ہوتی ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ ریاض احمد اتاری باور نگر سے عرض کر رہا ہوں، میرا مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیر میں یہ سوال ہے کہ میں نے اپنی دادی جان کو دیکھا ہے جو میرے ساتھ آئی ہیں اور وہ بیمار ہیں، حالانکہ وہ فوت ہو چکی ہیں، تو میں اس کو ہاسپٹل میں لے جاتا ہوں تو وہاں وہ ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب سے جلدی جلدی آپ ٹیکہ لوا لیں ورنہ یہ مر جائے گی، لیکن وہ کہتی ہے اب میں تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں اب اللہ کے حوالے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے جو ہمارے کالر تھے بچوں کی امی کو شاید انہوں نے دیکھا، بڑی لمبی ترتیب انہوں نے بیان کی ہے، بہرحال اندازہ ان کا تو، اور دوسرا جو ہے دادی جان کو دیکھا انہوں نے، اور دونوں کو آزمائش میں دیکھا۔ دوسرے نے بیان کیا کہ میں نے انہیں بیماری کے حال میں دیکھا، ہاسپٹل لے کر گیا، انجیکشن وغیرہ کے انہوں نے تذکرہ کیا۔ تو فوت شدہ کی ایسی حالت اگر کوئی شخص دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اس فوت شدہ کو کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کرے، اور یہاں پر یہ ضرور ترغیب میں آپ کو دوں گا کہ جو بھی فوت شدہ اس کو ایصال ثواب بھی کرے اور اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ضرور ادا کریں، کیونکہ حقوق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق ہیں، تو نماز ہے، روزہ ہے، عبادات میں سے ہیں، اگر کسی کی چھوٹ گئی ہوگی تو نماز اور روزے کا فدیہ ادا کرنے سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اس کو جو ہے اس سے آزمائش نہیں ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طرح سے حقوق العباد کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے کہ بندہ قرض لیتا ہے، کسی سے عاریتاً کوئی شے لیتا ہے وہ واپس نہیں کرتا، بعض اوقات کسی کو بلا اجازت شرعی ناراض کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی روٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اگر کوئی فوت ہو جائے اور جو اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، جو بھی متعلقین ہیں، وہ اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہ اس کی فلاں سے رنجش تھی یا فلاں سے اس کا لین دین تھا، تو اس کو کلیئر کروا لینا چاہیے۔ بہت اچھا ہو کہ اگر اس نے مال نہیں چھوڑا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو آپ اپنی طرف سے اسے ادا کر دیں یا اسے معاف کرنے کی ترغیب دے دیں، وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے فوت شدہ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا۔ عموماً جو ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ان امور کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، نماز جنازہ ہو گیا، تدفین کے معاملات یہ تو سبھی کرتے ہیں، لیکن یہ فدیے کی ادائیگی اور حقوق کی ادائیگی، ویسے جنازے کے طور پر رسماً یہ کہہ تو دیا جاتا ہے
اعلان تو ہوتا ہے لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے جس طرح کہ ہم دیگر معاملات بطور رسم کے کیا کرتے ہیں. یہ بھی ایک رسمی طور پر اعلان، بیٹوں میں سے اگر باپ کا انتقال ہوا یا بھائیوں میں سے کوئی اعلان کر دیتا ہے کہ بھائی کسی کا لین دین ہو تو وہ رابطہ کر لے. تو اگر واقعی دل سے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کو واقعی ایک رسم کے طور پر نہیں، حقیقت کے طور پر اعلان کر رہے ہیں. آپ رابطہ کریں، کوشش کریں، معلومات کریں اور جتنا ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں. اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ آسانی رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی اس کا ضرور اجر ملے گا. اچھا، نماز کا اور روزے کا جو فدیہ ہے وہ کیسے ادا کریں گے اور یہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ناظرین میں سے بہت سو کے لیے یہ نئی بات ہو اور نماز کا روزے کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ معلوم نہ ہو. تو میں نماز کے احکام کتاب جو ہے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، اس کی ترغیب آپ کو پیش کرتا ہوں. مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اس میں جو 12 رسائل ہیں اس میں ایک پورا رسالہ ہے قضا نمازوں سے متعلق. اس کے اندر آپ کو نمازوں اور روزوں کے فدیے ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ کس طرح سے حساب لگانا ہے اور کس طرح سے دینا ہے. تو یہ آپ حاصل کریں. اور مدنی چینل کے وہ ناظرین کے جن کے پاس مکتبۃ المدینہ تک فزیکلی رسائی ممکن نہیں، dawatاسلامی.net جو ہماری ویب سائٹ ہے وہاں سے بھی اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میں ترغیب ضرور پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو چونکہ کب کس کا دنیا سے گزر ہو جائے، چلا جائے، ہمارے علم میں نہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ذہنوں کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ ہم فوت شدہ کے لیے فوراً یہ ضرور کر پائیں گے. بڑھتے آگے، آپ کی کال کا سلسلہ جاری ہے. سنتے ہیں کہ مزید آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ندیم اتاری ہے، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میں اپنی والدہ کا خواب بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہتا ہوں. میری والدہ نے خواب دیکھا. یہ خواب کوئی لگ بھگ جو ٹائم تھا وہ نماز فجر کا ٹائم تھا، اذان فجر کا سوری. وہ انہیں پراپر یاد نہیں ہے کہ اس وقت اذانیں ہو چکی تھی یا بھی ہونے والی تھی. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں انہوں نے مجھے مردہ حالت میں دیکھا، یعنی کہ میں چارپائی پہ پڑا ہوا ہوں. میرے ماموں آ کر بتاتے ہیں کہ ندیم، میرا نام محمد ندیم ہے، کہ ندیم فوت ہو گیا ہے. اور میری والدہ ماموں سے پوچھتی ہیں کہ اس کو کیا ہوا، یہ کیوں فوت ہوا ہے؟ تو ماموں کہتے ہیں کہ پتہ نہیں، ہمیں خود نہیں پتا، بس یہ پیٹ میں اس کو تکلیف ہوئی تھی تو اس وجہ سے یہ فوت ہو گیا ہے. تو امی والدہ میری چارپائی کے پاس آ کے بیٹھتی ہیں اور ہزاروں کے طرح رونا شروع کر دیتی ہیں. تو روتے روتے جب وہ میرے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ میں اپنی آنکھیں بھی جھپک رہا ہوتا ہوں اور میرے ہونٹ بھی ہل رہے ہوتے ہیں. جی مجھے اس خواب کی جو ہے تعبیر معلوم کرنی. ایک نفسیاتی بات ہے. خواب میں جب کسی کی موت کا تذکرہ سنتے ہیں تو بہت زیادہ سیریس لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ندیم بھائی، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. اور والدہ نے بیٹے کی موت کو خواب کے اندر دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ گھبرا بھی گئی ہوں، یا دیگر ناظرین میں سے کسی کا ایسا معاملہ ہوا ہو کہ کوئی آ کے ہمیں بیان کر دے کہ یار میں نے آپ کو رات دیکھا ہے، آپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو کچھ ایک فیلنگز ہوتی ہیں، جھٹکا لگتا ہوگا. تو پھر ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ یار وہ تو خواب کی بات تھی، میں تو زندہ ہوں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرنا تو ہے، یہ تو حقیقت ہے. اگرچہ اب آج یہ خواب ہے لیکن ایک دن آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ جو بھی دنیا میں اس وقت زندہ ہے، یہ خواب حقیقت کی چادر اوڑھ کر نمودار ہوگا اور یہ معاملہ ہر ایک کے ساتھ درپیش ہوگا. اس طرح کے خواب مسلمان کے لیے تنبیہ ہوتے ہیں. ایک گویا کہ چوٹ کی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. تو اس کو یوں لینا چاہیے. ایک تو یہ اندازہ ہے کہ اچھا ہاں یار خواب ہی تو تھا، تم تو دیکھتے رہتے ہو. اور ہو سکتا ہے یوں بھی کہہ دے تو یار تو بس میرے مرنے کے انتظار میں ہے. مذاق میں نہیں، اس کو یوں لے کہ یہ تو خواب تھا. اگر حقیقت میں ایسا ہو جاتا اور گزشتہ رات مجھے جس نے خواب میں دیکھا کہ میں مردہ ہوا، حقیقت میں میرا انتقال ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ کیا میری موت کی تیاری مکمل ہے؟ کیا حقوق اللہ، حقوق العباد اور جو بھی مجھ پر فرائض اور واجبات ہیں وہ میں کمپلیٹ کر چکا ہوں؟ تو اگر تو واقعی آپ آخرت کی تیاری میں ہیں، فکر مدینہ کرتے ہیں، اچھی صحبت ہے آپ کی، مدنی انعامات کے عامل ہیں، عبادات کی آپ کو توجہ ہے، فکر کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، تو مرحبا اور اضافہ کیجئے. اور اگر ایسا معاملہ نہیں، گناہوں بھری زندگی ہے،
علم دین حاصل نہیں کیا، توجہ نہیں ہے، نمازوں کی گنتی پوری نہیں، روزوں کی قضائیں باقی ہیں، حقوق کسی کے ادا کرنے ہیں، اور اس طرح کے معاملات ہیں تو ڈر جانا چاہیے. اور خوش نصیب کئی ایسے ملتے ہیں کہ جو خواب میں اپنی اس طرح کی حالت کو دیکھ کر اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں اور پھر آئندہ زندگی کو بہت ہی اچھے انداز پر گزارا کرتے ہیں. تو میں آپ کو دعوت پیش کروں گا. ندیم بھائی سردار آباد سے آپ نے کال کی، اپنی والدہ کا خواب بیان کیا. دعا تو ضرور کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ساتھ ہی فیضان مدینہ تشریف لے جائیے، سوسا روڈ مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ قائم ہے، وہاں حاضری دیجیے، قافلوں میں سفر اختیار کیجیے، ہر جمعرات کو اجتماع ہوتا ہے اس میں شرکت کیجیے، اپنے یہاں ہونے والے مسجد میں درس میں شرکت کیجیے اور اپنے اندر تبدیلی لائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خواب دیکھنا آپ کی والدہ کا بہت مفید ثابت ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اس طرح کے ہم خواب دیکھا کرتے ہیں اور ایک دن ہمیں حقیقت کا بھی سامنا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حقیقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ میسیجز کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آپ کے میسیجز بھی موصول ہو رہے ہیں. جی اسلامی بہنوں کے بھی میسیجز آتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی میسیجز آتے ہیں. ایک اسلام بہن نے میسیج کیا ہے کہ بہت شوق سے سلسلہ دیکھتی ہیں اور بھی مدنی چینل کے سلسلے دیکھا کرتی ہیں. یہاں پر ایک اور اسلامی بھائی ہیں، ناصر نام ہے ان کا. بکری خواب کے اندر دیکھیے، اس کی تعبیر بتا دیجئے انشاءاللہ. عرض کرتا ہوں. مزمل بھائی ہیں لانڈھی باب المدینہ کراچی سے، انہوں نے میسیج کیا ہے. جانور دیکھتے ہیں بہت زیادہ، کہیں بکرا منڈی کے قریب تو نہیں رہتے، گائے دیکھتے ہیں، بکرے دیکھتے ہیں اور بھی جانوروں کا تذکرہ کیا ہے. ہوتا ہی ہے نفسیاتی طور پر. اچھا یہاں پر ایک اور میسیج ہے ایک اسلام بہن کا، باپا کے لیے دعا گو ہیں. اسی طرح مدنی چینل کے لیے بھی بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے، مدنی چینل کو ترقی عطا فرمائے. شعیب اتاری ہیں گجرانوالا سے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، درود پاک کی کثرت کیجیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت جو کرنا چاہے، دل میں تڑپ جو ہے وہ ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا تصور کرے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور کرنے کا طریقہ جو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں جس کے اندر حلیہ مبارک کا بیان ہے اس کو پڑھے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ اقدس ایسا تھا، آنکھیں مبارک ایسی تھی، ماشاءاللہ زلفوں کی تو کیا بات ہے، رنگت ایسی نورانی تھی، لبہائے مبارکہ ایسے سہانے اور پیارے تھے، اسی طرح گردن مبارک، اسی طرح آپ کا لباس مبارک، پورا جو حلیہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بزرگوں نے اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو بیان کیا. تو اس کو پڑھے اور پھر تصور میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت کرنے کی کوشش کرے، تصور جمائے. تو جب تصور جمے گا تو انشاءاللہ عز و جل زیارت بھی نصیب ہوگی. ظاہر قسمت ایسے بھی بزرگ گزرے کہ جو جاگتے ہوئے بھی سرکار کی زیارت کر لیا کرتے تھے. بہرحال یہ ان کا مقام رتبہ مرتبہ تھا. تو خواب میں بھی زیارتیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، یہ تو عملی طریقہ ہے جو کرنا چاہیے، اور دوسرا ہے کہ درود پاک کی کثرت کرے. تو جتنی درود پاک کی کثرت کریں گے تو علماء فرماتے ہیں کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل زیارت نصیب ہوگی. مزید بھی میسیجز ہیں اور کثیر میسیجز ہیں، چند ایک اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی جمع ہیں وہ بھی لینی ہے. لالا موسیٰ سے ایک میسیج ہے، ایک اسلام بہن کا ہے. گلاب کے پھول خواب میں دیکھنا اچھا ہے، فرحت بخش ہوتا ہے. پھول کا دیکھنا جو ہے وہ ایک اچھی تعبیر سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. اسی طرح شہزاد اتاری ہیں، ان کی اہلیہ نے خواب دیکھا ہے. اچھا تو یہ لکھا ہے دانت ان کے ٹوٹ گئے. تو دانتوں میں ایک تو تفصیل ہوتی ہے اور اس میں کچھ وضاحت بھی ہے. انہوں نے بیان نہیں کیا، میسیجز کے اندر ہو سکتے اتنی تفصیل نہ لکھی ہو کہ دانت جو ہے وہ اگر ٹوٹ جائیں، اگر ہاتھ کے اندر آئے تو یہ مال ملنے کی دلیل ہوتی ہے. دانت ٹوٹ کر یعنی ہاتھ کے اندر اگر آئے، اور اگر زمین پر گر گئے تو اس کی الگ تعبیر ہے. اسی طرح کون سے دانت ٹوٹے، اوپر کے یا نیچے کے، اس کی ایک تعبیر رشتہ دار کے انتقال سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ چونکہ تفصیل نہیں ہے. اوپر کے اگر دانت گریں تو وہ
جو باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے تعبیر ہوتی ہے، نیچے کے دانت جو ہے وہ گریں تو عورت کی طرف سے یعنی ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہوں اس کی تعبیر ہوتی ہے، اور اس کی ایک تعبیر جو ہے وہ دراز عمر سے بھی کی گئی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حق میں اسے دراز عمر کے لیے فرمائے اور لمبی عمر خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، نیکیوں بھری آپ کو اور ہم سب کو عطا فرمائے. تو انشاءاللہ موقع رہا تو مزید بھی میسیجز موجود ہیں، وہ بھی آپ کو پیش کروں گا. کچھ کالز کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان علی اتاری اکاڑا سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک دن خواب میں دیکھا ہے کہ نا کچھ غیر مسلم ہیں تو انہوں نے نا سور کا گوشت پکایا ہوا ہے، تو میں ان کے ساتھ نا مل کے سور کا گوشت کھا لیتا ہوں. اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. تعبیر اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اور جو آپ نے بیان کیا، اچھا یہاں پر ایک وضاحت بھی کرتا چلوں کہ جس جانور کے انہوں نے نام لیا سور، تو مشہور یہ ہے عوام کے اندر کہ اس کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے، خنزیر کا یا سور کا نام لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی. یہ ایک عوامی رومر ہے، مشہور ہو جاتی ہیں اس طرح کی باتیں، اگرچہ کہ وہ سخت نجس ہے، نجس العین اس کو قرار دیا گیا، کسی بھی صورت میں اس کو پاک کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن بہرحال زبان اس سے ناپاک نہیں ہوتی. ورنہ کتابوں کے اندر جہاں پر مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر خود قرآن کے اندر اس کا تذکرہ تو موجود ہے. تو بہرحال یہ تو ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں. اسی طرح اس کا گوشت کھانا چونکہ نجس ہے اور سخت ترین نجاستوں والا یہ جانور ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بھی بہت زیادہ برائی پائی جاتی ہے، اور جو ماہر حیوانات ہوتے ہیں جو ان کے بارے میں معلومات لکھتے ہیں، تو جو بھی اس پر ریسرچ کی گئی، تو جتنے بھی جانوروں پر ریسرچ کی گئی سب سے زیادہ جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ اسی کے اندر پائی جاتی ہیں. بلکہ یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت جلد اس کا گوشت جو ہے وہ گل جاتا ہے، اور جو لوگ اس کو کھاتے ہیں، ایسے بھی اقوام دنیا میں بہرحال کھاتے ہیں، تو وہ فوراً اس کے اوپر کوئی ایسا لیکوڈ وغیرہ ڈالنا پڑتا ہے انہیں، ورنہ اس کی جو ظاہری شکل ہے وہ بھی اتنی خراب ہے کہ بہت جلد گوشت کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں اور یہ خرابی کی طرف وہ جلد مائل ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس کا جو آپ نے بیان کیا تو یہ تعبیر اعتبار سے اچھا نہیں ہے اور مال حرام کھانے سے تعبیر ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی وضاحت میں کر دوں کہ جو تعبیر کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ ضمنی ہوتا ہے، ہم حکم نافذ نہیں کر سکتے. آپ کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ جو بھی ذریعہ آمدنی آپ کا، آپ کہیں پر جاب کرتے ہوں گے یا اپنا بزنس کرتے ہوں گے، عموماً دو ہی طریقے ہوتے ہیں، تو اس کی شرعی تفتیش کر لیجئے. اب شرعی تفتیش کیسے کریں گے؟ اب ہم تو حرام مال اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو کسی سے چھینا ہے، چوری کیا یا ڈکیتی میں حاصل ہوا ہے، یہ بھی حرام ہے. لیکن حرام کے اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں. بیع و شراء کے اندر اس طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہیں کہ بعض صورتوں میں وہ مال حرام قرار دے دیا جاتا ہے. تو اب جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس کی شرعی تفتیش کروا لیجئے، اور یہ شرعی تفتیش ظاہر ہے کہ وہی کرے گا جو شریعت کو جاننے والا ہوگا. عالم کے پاس حاضری دیں، کسی سنی مفتی کے پاس حاضر ہوں، اور وہاں پر جا کر آپ اپنا بیان کر دیجئے کہ میں یوں یہ کام کرتا ہوں، تو اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو مجھے بیان کر دیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کی طرف آپ کی توجہ ہو جائے گی، اور اس معنوں پر یہ خواب جو ہے وہ بہتر ہوا کرتے ہیں. ابتدا میں نے آپ کو ایک حکایت بیان کی تھی کہ ایک وہ غلطی کے اندر مبتلا تھا وہ شخص، اور تعبیر کے ذریعے جب اس کو توجہ دلائی گئی اور اس نے تحقیق کی تو وہ ویسا ہی معاملہ نکلا. تو ایسا ہوتا ہے، تو آپ بھی غور کر لیجئے کہیں آپ ناجائز طریقے سے مال حاصل کرنے میں مبتلا تو نہیں. اگر ایسی صورت پاتے ہیں تو اصلاح کیجئے، اور خود بھی حلال کھانے کی کوشش کیجئے، اور اپنے گھر والوں کو ہر ایک کو جو ہے وہ حلال ہی کھلانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں جی، مزید بھی کالز موجود ہیں، سنتے ہیں ہمارے اسلام بھائی کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ادھر لاہور سے بات کر رہا ہوں، سیکٹری 8 سے. مجھے آپ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنی. سر میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے والد صاحب نظر آئے ہیں خواب میں، یعنی کہ وہ فوت ہو گئے نا 4 سال پہلے، تو ہماری گلی کی نکڑ پہ کھڑے ہیں، میں نے انہیں دیکھا خواب میں، تو اس کا یعنی کہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور میں نے عرض کرنی ہے کہ مجھے خواب میں میری دادی جان پہلے یعنی فوت ہو چکے ہیں، تو وہ خواب میں کبھی کبھی مجھے ملتے ہیں تو بیمار ہی دکھائی دیتے ہیں، تو بیماری کی حالت میں وہ فوت ہوئے تھے، تو برائے مدینہ اس کی تعبیر ارشاد فرمائے۔ بیمار ملتے ہیں تو انہیں اثار ثواب کیجیے، دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل ان کے لیے بہتری ہوگی، خیر ہوگی۔ پہلی جو کال کی تھی ہمارے اسلام بھائی نے کہ اپنے والد مرحوم کو گلی کے نکڑ پر کھڑے ہوئے یہ دیکھتے ہیں، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں، عام معمولات سے، حالات اور واقعات سے یہ متعلق ہے۔ البتہ انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے میں ضرور عرض کروں گا اپنے والد صاحب کے لیے ایصال ثواب کی ضرور کثرت کریں۔ جی میسیجز بھی آ رہے ہیں تو کچھ میسیجز کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی خواب بیان کیا ہے کسی نے اپنے آپ کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اچھا چلیں جی، آپ سے یہ عرض ہے کہ اپنی موت کو دیکھنا یہ بھی خیالات سے متعلق ہے، اور اپنی موت کو بعض اوقات بندہ خواب کے اندر دیکھتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ہونا ہی ہے۔ تو اسی طرح سے نیکی کی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے دور رکھنے کی ضرور کوشش کرے۔ آگے بھی میسیجز ہیں ہمارے پاس، آصف بھائی ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ میں اپنے آپ کو خواب میں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو بھائی ایسے کام نہیں کرنے چاہیے نا کہ بعد میں رونا پڑے، تو اپنے حالات و واقعات پر غور کریں۔ ہاں اگر خوف خدا میں کوئی روتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بارہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ آگے بھی میسیجز ہیں ہمارے پاس، ایک اسلام بہن نے میسیج کیا ہے، خواب میں روزانہ ہی کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہیں، قبرستان کے قریب تو نہیں ان کی رہائش، روزانہ ہی کسی نہ کسی کو مرتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ ہو سکتا ہے خیالات وغیرہ سے متعلق ہو، لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب یہ اٹھتی ہیں تو روزی کوئی نہ کوئی فوت ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال یقین کرنا ہی پڑے گا، ظاہر ہے لکھا ہے تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ اور یہ شکر ہے انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں جانتی نہیں ہوں کہ وہ کون ہوتا ہے، ورنہ تو گھبرا جاتے لوگ، سامنے آنا چھوڑ جاتے کہ مجھے مرتے ہوئے دیکھ لیا تو صبح پھر پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ تو بہرحال یہ لکھا ہے انہوں نے، کوئی تعبیر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اسی طرح ایک اور بھی میسیج ہے ہمارے پاس، مدنی چینل کے حوالے سے یہ کچھ تعریف فرما رہے ہیں، پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، سلسلوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے۔ تو ماشاءاللہ مدنی چینل جتنا زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں ملیں گی، اور نیکی کی دعوت جو ہے وہ آپ کو یہاں سے دی جاتی ہے، اس کو حاصل کیا کریں اور جو کچھ کہا جائے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرور کوشش کیا کریں۔ کالا سانپ دیکھنا کیسا؟ کالا سانپ ایک تو نام انہوں نے نہیں لکھا، کالا سانپ جو ہے وہ سپاہی کی بھی اس کی تعبیر ہوتی ہے، محافظ کی، سپاہی محافظ جس کو آپ گارڈ بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ دشمن کی بھی علامت ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے آپ دعا کی کثرت کرو۔ میرا مشورہ ہے، آپ نے علاقہ بیان نہیں کیا، کہ تعویذات عطاریہ آپ حاصل کر لیجئے اپنی حفاظت کے لیے، تو انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی۔ لیکن سانپ کا دیکھنا ہر حال میں برا نہیں ہوتا، اس طرح کی تعبیر بھی کالے سانپ کی بیان کی گئی کہ محافظ کی علامت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس طرح کا خواب دیکھنے والے کی حفاظت کا اہتمام ہوگا۔ تو یہ بھی ایک تعبیر کے حوالے سے بہتر ہوتا ہے بعض اوقات۔ ایک اسلام بھائی نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ نعت خوان بن گئے ہیں، اللہ کرے کہ نعت خوان بن جائیں۔ ویسے تو ہر مسلمان نعت خوان ہے، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی ہم ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن عموماً جو اصطلاحی طور پر نعت خوان کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو خوش الحان، جن کی آواز ہوتی ہے، جان پہچان ہوتی ہے، جن کو لوگ سننا پسند کرتے ہیں، تو وہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو اگر اچھی نیت کے ساتھ کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی اچھی آواز میں سرکار کی ثنا بیان کروں تو بہت اچھا ہے، مرحبا، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک فرمائے۔ لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکروں کے اندر اس طرح کی گفتگو کئی مرتبہ فرمائی، جو میں آپ تک مفہوماً عرض کرتا ہوں کہ ہے اس کے اندر آزمائش، کہ جب اچھی آواز ہوتی ہے، جب کوئی لوگ دو چار آگے پیچھے ہوتے ہیں، رابطہ کرنے والے ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ہر کوئی نہیں، آزمائش کا شکار ہو کر بعض برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے دل کے اندر۔ اسی طرح اور بھی معاملات ہوتے ہیں،
اس پہ جو نعت پڑھنے پر جو رقم لینے کی ناجائز صورتیں ہیں اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمت مانگنے میں حرج نہیں، کوئی بھی نعمت کا سوال کریں، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل مجھے نعمت عطا فرما اور اس کی آزمائش سے مجھے محفوظ فرما، اس کی کوئی برائی مجھ تک نہ پہنچے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ پھر حقیقی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج کے سلسلے کا وقت بھی جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں آپ کے ہاتھ آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیری جب کے دید ہوگی تبھی میری